مراقبوں میں، روحانی مشاہدوں میں، روحانی مجاہدوں میں انسان سال ہر سال محنت کر کے بھی اگر ناکام ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک بہت اہم بات کی طرف تم لوگوں کی توجہ آج دلانا چاہتی ہوں، ایک بڑا خاص راز تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ لوگ اپنے مشاہدے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے وہ دیکھا مراقبے میں، ہم نے یہ محسوس کیا ٹیلی پیتھی میں، فلاں رنگ، فلاں کیفیت، فلاں خواب۔ اب اس سے آگے کیا ہوگا؟ پہلی بات مثال سمجھنا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے بھوک لگی، میں سبزی لائی، میں نے اسے تیار کیا، پھر میں نے اسے کھایا، اس کا ذائقہ لیا، پیٹ بھر گیا۔ اب تم یہ بتاؤ میں کل کیا کھاؤں گی، کیا پکاؤں گی؟ تو کیا جواب ہوگا اس کا؟ جو بھی انسان یہ بولے کہ بیٹا آج تم نے یہ دیکھا ہے، کل تم یہ دیکھو گے، تو وہ غیب جانتا ہے، مگر شاید تمہارے لیے یہ خبر اچھی نہیں، سننے میں پسند نہ آئے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے۔ کل تم کتنی محنت کرو گے، کل تم مراقبے میں کتنا وقت دو گے، کل تمہارا مزاج کیا ہوگا، کیا تم پرسکون حالت میں مراقبہ کرو گے یا کوئی دنیاوی پریشانی بھی ساتھ ہوگی، یا مراقبہ کسی دنیاوی خوشی کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو؟ اب میں تمہیں مراقبے سے متعلق ایک گہرا راز بتاتی ہوں۔ جب تک مراقبہ ذہن سے ہوگا، سوچ سے ہوگا، شعور سے ہوگا، وہ تمہارے محدود حواس سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ مراقبہ کرتے وقت خود سے سوچیں کہ فلاں شے نظر آ جائے، فلاں بندے کو یہ نظر آیا تھا تو مجھے بھی نظر آئے، فلاں کی یہ کیفیت ہوئی تھی تو مجھے بھی ویسی کیفیت مل جائے۔ تصور رکھ کے تصور کرو گے مراقبے میں، ٹیلی پیتھی میں، یا کسی بھی روحانی مشق میں، مشاہدے میں، تو تمہیں وہی دکھے گا۔ انہی حواس میں، انہی خیالات میں جکڑے رہو گے جو تم پہلے ہی جانتے ہو تو کہتے ہو نا کہ وہ نظر آئے، تو جو نظر آئے، جو خیال میں آلریڈی امیج بنائے بیٹھے ہو وہ نظر آئے، تو مراقبہ کس شے کی تلاش کا ہے؟ وہ تو تمہارے حواس میں پہلے ہی موجود ہے، پھر تو یہ مادی شے بن گئی، پھر تو یہ سامنے کا مشاہدہ ہو گیا، پھر تو یہ مشاہدے سے، مراقبے سے بات ہی ہٹ گئی، نگاہ سے بات ہی ہٹ گئی۔ دوسرے کے تجربات سنو، ان سے سیکھو، مگر تجربے اپنے کرو۔ خالی دماغ ہو کر، پرسکون ہو کر بیٹھو۔ جب بھی یہ عمل کرنے لگو روحانی کہ خود سے کچھ نہیں دیکھنا، خود سے نہیں سوچنا، کہ کوئی تصور لے کر مت بیٹھنا مائنڈ میں، کوئی تصور لے کر مت بیٹھنا پہلے سے مائنڈ میں اس روحانی عمل کے دوران۔ پھر جو خود بخود رنگ نظر آئے، خود بخود کیفیت بن جائے، خود بخود نظارہ نظر آئے، وہ باہر کی خبر ہے، وہ نئی خبر ہے، نیا علم ہوگا، نیا نظارہ ہوگا، نئی نگاہ کھلے گی تم پہ جو تم تک پہنچ جائے گا۔ کسی نظارے پہ رکنے کی ضرورت نہیں، پاؤں تھم گئے تو وہاں رک جاؤ گے، اسی کو سوچتے رہو گے، اسی کو بیان کرتے رہو گے لوگوں میں۔ یہاں سے آگے بڑھنا ہے تو جو نظر آتا جائے اسے خاموشی سے دیکھتے جانا، نگاہ اس سے آگے رکھنا۔ جو نظر آئے اس کو ایسا سمجھو جیسا کہ مراقبے کی گاڑی ہے، تو اس میں سوار ہے۔ راستے میں جو بھی گزر رہا ہے، انسان، درخت، سڑک، کوئی چیزیں، کوئی جگہ، کوئی موڑ، تم اس میں سے گزرتے جا رہے ہو۔ کیا ہر درخت پہ یا ہر موڑ پہ گاڑی سے اتر کر اس کو چھو کر دیکھو گے یا لوگوں میں بیان کرو گے؟ اور اگر ہر شے پہ، ہر موڑ پہ رک رک کے تم اپنی گاڑی سے اتر کر اسے چھو کر دیکھنے لگ پڑو، اسی میں کھو جاؤ، تو گاڑی منزل پہ کب پہنچے گی؟ اگر راہی کا سفر تفریح میں ہی گزر گیا تو پھر وہ اپنی منزل پہ پہنچے گا کب؟
نہ نظر بہکے نہ حد سے بڑھے، بس دھیان سفر پہ رکھنا، تبدیلیاں تمہارے اندر خود تمہیں اطلاع دیں گی۔ اتنا صبر ہے، اتنی ہمت ہے کہ خاموش رہ سکو۔ یاد ہے نا حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ساتھ چلو مگر سوال نہ کرنا، خاموش رہنا، صبر کرنا۔ اگر بولو گے پوچھو گے تو پھر سفر میں جدائی پڑ جائے گی۔ جدائی پڑ جاتی ہے انسان اور رب میں جب دنیا والوں سے، لوگوں سے سوال پوچھنے لگتے ہو، اپنی حالت کی کیفیت کا سوال بار بار پوچھنے لگتے ہو تو دھیان ہٹ جاتا ہے، رک جاتے ہو اسی نظارے پہ، رک جاتے ہو گاڑی تھم گئی، جدائی پڑ گئی، فاصلہ بکھر گیا، توجہ ہٹ جائے گی۔ توجہ وہ نہیں جو تمہاری ہے، توجہ وہ جو تمہیں خود سے باہر سے ملنے لگی تھی۔ تم نے لوگوں میں ذکر کر دیا، صبر کھو بیٹھے، اب بھی سنبھل جاؤ تاکہ راہ پالو، راہ پالو۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی عطا کی ہے۔ اللہ پاک نے ہر انسان کو الگ شکل دی ہے جو اس کی پہچان ہے، اور اس شکل کی طرح ہی ہر انسان کا اپنا ایک مزاج ہے، اپنی ایک عادت ہے۔ ان عادات میں انسان کی اپنی ہمت ہے، محنت ہے، صبر ہے، برداشت ہے کہ وہ کس حد تک محنت کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی شاگرد اتنی محنت کر لے کہ وہ اپنے استاد کے بتائے فارمولے پہ استاد سے زیادہ محنت کر کے کامیاب ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے۔ جس سیڑھی پہ، جس سٹیپ پہ استاد رک گیا اور وہاں تک کس طرح پہنچا اپنے شاگردوں کو اس نے بتا دیا۔ اب کسی ایک شاگرد نے اسی فارمولے کو، اسی طریقے کو فالو کیا، اس پہ اپنی محنت کی، اپنا وقت صرف کیا، اپنی توجہ صرف کی، اپنی قوت صرف کی، اور جہاں استاد نے سرا چھوڑا تھا وہ شاگرد اس سرے سے اگلے مقام پہ پہنچ گیا، تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ اس نے اپنی محنت کی، ہمت دکھائی، وہ اگلی منزل پر پہنچ گیا۔ پہنچانے والا تو اللہ ہے نا، وہ انسان کی محنت کو دیکھتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ، جن کے مزار پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، حاضری دینے جاتے ہیں، سلام کرنے جاتے ہیں، ان کے مرشد پیر مکی کا مزار بھی ان کے مزار سے کچھ ہی فاصلے پہ ہے، لاہور میں ہی۔ تو داتا دی نگری والے داتا گنج بخش رحمت اللہ نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ جو کوئی بھی مجھے ملنے آئے پہلے میرے پیر مکی کے مزار پہ فاتحہ پڑھے، وہاں سلام کر کے آئے، بعد میں میرے پاس آئے۔ آج بھی دنیا جو یہ بات جانتی ہے وہ پہلے پیر مکی سرکار کے مزار پہ فاتحہ پڑھتی ہے، اس کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ کے دربار پہ فاتحہ کی حاضری ہوتی ہے۔ اب ذرا یہاں دیکھو کہ رش، عقیدت اور لوگ زیادہ جانتے داتا صاحب کو ہیں، وہاں زیادہ رش لگتا ہے، وہاں زیادہ حاضریاں ہوتی ہیں۔ شاگرد نے مرشد سے زیادہ محنت کی تو شاگرد نے مرشد سے زیادہ محنت کما لی تو زیادہ نام کما لیا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اپنی منزلوں پہ، اپنے سفر پہ رواں دواں رہو۔ وہ اللہ تمہیں پار لگائے گا، وہ اللہ پار لگائے گا، وہ اللہ پار لگائے گا، فی امان اللہ، انشاءاللہ، آمین۔